السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو اسٹوری ورلڈ۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں چارلس بابا ایک چور۔ آئیے اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک بار پھر اس نے دوسرے علی بابا کے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی دروازہ کھلا۔ آؤ میرے پیارے بھائی، صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ حیران تو ہے، خیریت تو ہے؟ تم شاید بھول گئے، علی بابا نے کہا۔ کیا بھول گیا؟ میں اور کچھ بھول جاؤں؟ ہو ہی نہیں سکتا، دوسرے علی بابا نے کہا۔ بابا جان، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پاس آئے تھے، ننھے علی بابا نے یاد دلایا۔ اوہ ہاں، یاد آ گیا، واقعی میں تو بھول ہی گیا۔ ہاں تو کیوں آئے تھے تم میرے پیارے بھائی؟ تجوری، میری تجوری کس نے خالی کر دی؟ اوہ اچھا، یہ تو بہت برا ہوا، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ دوسرے علی بابا نے حیران ہو کر کہا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ بابا جان، وہ کوئی چور تھا، دولت چرا کر لے گیا۔ اور ہاں، اب ساری بات یاد آئی، کوئی چور میری تجوری کا صفایا کر گیا۔ ذرا تم جلدی سے دیکھ لو، کہیں وہ چور ادھر بھی نہ آیا ہو۔ ارے باپ رے، تم تو مجھے ڈرا رہے ہو۔ خیر، میرا کیا جاتا ہے، ڈر لیتا ہوں، یہ کہ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ ارے بھائی میاں، پہلے تجوری کو تو دیکھ لو، ڈر بعد میں لینا۔ ہاں واقعی یہ بھی ٹھیک ہے، آؤ تم بھی آؤ۔ دوسرے علی بابا نے اپنی تجوری کھولی۔ وہ زیورات، اشرفیاں اور ہیروں سے بھری پڑی تھی۔ خدا کا شکر ہے میری طرف وہ چور نہیں آیا، اچھی بات ہے۔ اب میں تیسرے علی بابا سے پوچھ لوں؟ ضرور پوچھ لو، اس نے کہا۔ بالکل، تم بھی میرے ساتھ چلو، اچھی بات ہے۔ ایک ایک کر کے انہوں نے تمام علی بابا سے پوچھ ڈالا اور کسی کی تجوری خالی نہ ملی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تجوری صرف پہلے علی بابا کی خالی کی گئی تھی۔ وہ بستی علی بابا کی بستی کے نام سے مشہور تھی۔ اس بستی میں پورے 40 علی بابا رہتے تھے۔ یہ آپس میں بھائی تھے، ہر ایک کا گھر الگ الگ تھا۔ یہ اسی علی بابا کے خاندان کے تھے جس نے 40 چوروں کا مال لوٹا تھا۔ اپنے گدھوں پر مال بھر بھر کے اس نے غار میں مال لایا تھا اور سارے چوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے کئی شادیاں کی، بیویوں سے کئی بچے ہوئے اور اس طرح یہ خاندان پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ موجودہ زمانے تک بھی چلا آیا۔ اور اب ایک شہر میں ان کی باقاعدہ بستی موجود ہے۔ اس بستی کا نام بستی علی بابا ہے۔ اس بستی میں 40 گھر تھے۔ ان 40 گھروں میں 40 علی بابا رہتے تھے۔ 40 چوروں کی لوٹی ہوئی یہ دولت کارخانوں کے خزانوں سے بھی کئی گنا بڑی تھی۔ اس دولت مند کو انہوں نے نہایت انصاف کے ساتھ آپس میں تقسیم کر لیا تھا، لیکن اس دولت کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے اور جاگتے تھے۔ کرنے کے لیے ان کے پاس کام تو کوئی نہ تھا، لہٰذا وہ بہت سست اور کاہل ہو گئے تھے۔ ان کے پاس کام تو کوئی نہ تھا، لہٰذا وہ بہت سست اور کاہل ہو گئے تھے۔ ان کی یادداشت بھی بالکل خراب ہو گئی تھی، بات بات پر کوئی نہ کوئی بات بھول جاتے تھے۔ دوپہر کو وہ جب جمع ہوئے اور اس پر غور کیا گیا کہ کیا کریں، آخر وہ سب جمع ہو کر تھانے پہنچے۔ تھانے دار اتنے بہت سے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ تھے بھی بہت موٹے تازے۔ کیا بات ہے، آپ لوگوں کا ارادہ تھانے پر حملہ کرنے کا تو نہیں ہے؟ آپ کا تعلق ڈاکوؤں سے تو نہیں ہے؟ جی نہیں، ہم تو علی بابا ہیں۔ علی بابا ہیں، اچھا سمجھا، آپ علی بابا ہیں۔ اور یہ سب کون ہیں؟ تھانے دار بولا۔ یہ بھی علی بابا ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ سب کے سب علی بابا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بس ہیں، اس میں آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
ہم سب نے اپنا نام علی بابا رکھا ہے۔ حیرت ہے، کمال ہے، افسوس ہے، تھانے دار نے جلدی جلدی کہا۔ اور بھی اگر کچھ ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ پہلے علی بابا نے جل کر کہا، جی نہیں، آپ بتائیں، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے پہلے بھائی کی تجوری کس نے صاف کر دی ہے؟ ہم رپورٹ درج کرانے آئے ہیں۔ آپ چل کر موقع دیکھ لیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں چور دوسرے بھائیوں کی تجوری کے ساتھ بھی یہی سلوک نہ کرے۔ اوہ اچھا، تجوری میں کیا کچھ تھا؟ تھانے دار نے پوچھا۔ یہ پوچھیے کیا نہیں تھا، پہلے علی بابا نے جلدی سے کہا۔ چلیے یہ بتا دیں کیا نہیں تھا؟ آپ مذاق کے موڈ میں ہیں کیا؟ نہیں تو آپ نے خود ہی کہا ہے۔ یہ پوچھیے کیا نہیں تھا تجوری میں؟ حیرت کی بات ہے، حیران میں بتاتا ہوں۔ خیر میں بتاتا ہوں۔ تجوری میں بے شمار ہیرے تھے، اشرفیاں تھیں، زیورات تھے، سونے کے بھی اور چاندی کے بھی۔ ارے باپ رے، اتنی دولت آپ نے کہاں سے حاصل کی اور کیا کیا؟ تھانے دار نے گھبرا کر کہا۔ اور کیا آپ کیا آپ ٹیکس دیتے ہیں؟ ٹیکس کیا؟ انکم ٹیکس؟ تھانے دار نے بڑا سا منہ بنایا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہوتی ہے نا، حکومت ان کی دولت میں سے حصہ وصول کرتے ہیں۔ اوہ نہیں تو، ہمیں تو کسی نے یہ بات بتائی ہی نہیں۔ اب اگر میں رپورٹ لکھوں گا تو انکم ٹیکس والے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے حاصل کی، اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو انکم ٹیکس والے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیں گے، پھر مجھے آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ اب آپ سوچ لیں، رپورٹ لکھوانا پسند کریں گے یا نہیں؟ ہم ذرا سوچ لیں۔ ذرا کیا؟ آج تمام دن سوچ لیں۔ اگر رپورٹ لکھوانے کا فیصلہ ہوا تو کل آ کر لکھوا لینا، تھانے دار نے کہا۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ وہ سب اپنی بستی میں لوٹ آئے، لیکن وہاں پہنچ کر بھول گئے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سب کھا پی کر سو گئے۔ دوسرے دن صبح سویرے دوسرے علی بابا کی آنکھ کھلی۔ اس نے سرہانے کے نیچے سے تجوری کی چابی اٹھائی اور تجوری کو کھولا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دک سے رہ گیا، تجوری خالی پڑی تھی۔ ارے میری تجوری کون خالی کر گیا؟ ایک بار پھر وہ سب جملے ہوئے جو پہلے علی بابا نے بولے تھے، اور سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ اب انہیں یاد آیا کہ وہ تھانے دار سے کیا بات کر کے آئے تھے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ رپورٹ لکھوانی ہے یا نہیں۔ اس طرح انکم ٹیکس والے ہمارے پیچھے پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر انہوں نے کافی دیر کے بعد سر اوپر اٹھایا۔ انہوں نے ہمیں تھانے دار سے بات کرنی ہوگی۔ ہم اس سے سودا کر لیتے ہیں۔ سودے کا کیا مطلب؟